حمد کسے کہتے ہیں؟ تو بتلا دیا گیا ہے کہ جس شعر کے اندر اگر اللہ کی تعریف اور توصیف اور اس کی بڑائی بیان کی جائے تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جواب: جس نظم میں، نظم کے معنی شعر، تو جس شعر میں، جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد میں اللہ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس لیے اس بات کی بہرحال بہت گنجائش رہتی ہے کہ اس کی حمد و ثنا میں شاعر اپنی محبت اور عقیدت کا کھل کر اظہار کر سکے۔ دوسرا سوال ہے، حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ عزیز طلبہ، پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر شعر کے اندر، اگر نظم کے اندر اللہ کی تعریف اور بڑائی ہو تو اس کو حمد کہیں گے، اور منقبت کسی بھی صحابہ کے بارے میں یا بزرگان دین اور اللہ کے بارے میں اگر شعر کہا گیا ہے تو اس کو منقبت کہیں گے، اور کسی بھی بڑے آدمی جیسے بادشاہ، نیتا وغیرہ کے بارے میں اگر شعر کہا گیا ہے، اس کی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی ہے تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ آئیے اب اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ سوال ہے، حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے، جس نظم میں، جس شعر میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ کے اولیاء کرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں، اور جس نظم میں کسی عام شخص یا کسی عام انسان کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، حمد اور نعت میں بنیادی فرق۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر نظم کے اندر، شعر کے اندر اللہ کی تعریف ہو تو حمد کہیں گے، اور اگر نظم کے اندر، شعر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بڑائی ہے تو اسے نعت کہیں گے۔ آئیے جواب پڑھ لیتے ہیں۔ جواب ہے، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ امید ہے